جمعے والے دن یا لطیفو کا اور یا محمد کا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل صرف 3 بار پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی خدا کی قسم اگر تو خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے آج جمعے والے دن 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تمہارے گھر سے چلی جائے گی غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستوں کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ سچا عمل بتاؤں۔ جمعے کے دن کا یہ بڑا ہی خاص معجزاتی عمل ہے۔ دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا، چاہو تو ہر جمعے والے دن پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دینے والا ایسی جگہ سے رزق کا، دولت کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ اثر نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارے گھر میں، دکان مکان میں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کے دن کا یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر علاج کروا کر تھک چکے ہیں، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ 1 گلاس پانی کا اگر آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں چاہو تو لے سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہو اس عمل کو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ بیماریوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرد ترین عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو وظیفہ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو۔ 1 دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اس وظیفے کی جتنی تاثیر و طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤں اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا میں اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ خود پر، اپنی نسلوں پر، اپنے آنے والے بچوں پر بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو آج جمعے والے دن سورہ کوثر کے ساتھ بتائے ہوئے طریقے سے یا لطیف اور یا محمد کے وظیفے کے ساتھ پڑھ لینا۔ جمعے کے دن کا بڑا ہی خاص وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، کامیابیوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی قرض دار ہے، قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ ناموں کو آپ نے پڑھ کے دیکھنا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی محتاج کسی کا نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ایسا کامل وظیفہ کہ جسے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ عمل میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے۔ ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھر سے کئی سالوں سے غربت ختم نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی، وظیفہ پڑھتے ہی، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ نے ایسے اسباب، ایسے غیبی مدد سے لوگوں کو نوازا کہ تمام بگڑے کام سنور گئے، بیڑے پار ہو گئے، رکاوٹیں ہٹ گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ آج اگر کوئی اپنی مصیبتوں سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر، پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، نوجوان بچے، پڑھے لکھے بچے گھروں میں موجود، نوکری کے لیے نوکری نہیں مل رہی، ماں باپ ساری زندگی محنت مشقت کر کے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بچوں کو روزگار نہیں مل پا رہا۔ ماں باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ بچوں کے رشتے ہو جائیں، لیکن نہیں ہو رہے۔ بیٹیاں پڑھی لکھی گھروں میں موجود ہیں، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ والو، آج ہر کوئی آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے دوست یار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اوپر جائیں۔ آپ کو کوئی ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ذات آج بھی موجود ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ ذات اللہ پاک کی ذات ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری دنیا کی تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس رب کو جب رب کے ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجت کے لیے، یقین کیجئے گا اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 3 نام جس نے پڑھ لیے، جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر کے بچے روشن نصیب والے ہو جاتے ہیں۔
اس گھر کا ایک فرد بھی اگر اپنے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے تو تمام گھر والوں کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی مسائل۔ لیکن یہ وظیفہ جسے اللہ والوں نے کامل وظیفہ کہا ہے، یہ آج جمعے کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس گھر میں جمعے والے دن یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا جمعے کا وہ عمل ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس سے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے دوبارہ کبھی کسی پریشانی، تنگ دستی، کسی بیماری، کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا۔ صرف یقین کامل ضروری ہے اور بتائے گئے طریقے ترتیب سے عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے میرا رب دینے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی حاجت کو پوری نہ کرے۔ جو رب ندامت محسوس کرتا ہے آپ کی دعا قبول نہ کرنے پر، کیا وہ آپ کی حاجتوں کو پورا نہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ جمعے والے دن پڑھنا اتنا کامل، اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہم ہزاروں لاکھوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اربوں خربوں کا مالک بنانے پر میں قادر ہوں، ایک بار میرے بندے مانگ تو صحیح۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے جو بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ غربت بھی ہو، ختم ہو جائے، تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں، جس میں بیماریوں سے شفا بھی ہو جائے، مقروض ہیں تو قرضوں سے چھٹکارا بھی مل جائے، بچوں کے روشن نصیب ہو جائیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم ہو جائیں، اولاد کو اولاد نصیب ہو جائے، تو آج کا یہ کامل وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے آج جمعے کا پورا دن موجود ہے، اپنے گھر میں، دکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھنٹیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے گا۔ چند لمحوں کے لیے سکون سے، اطمینان سے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج جمعے کے دن آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ جمعے کا پورا دن موجود ہے، اپنے گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں، یہ جیبیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے اگر خدا کی قسم نہ بھر جائیں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے یہ ایک بار عمل پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، اور میں نے کئی بار یہ عمل پڑھا ہے۔ یقین کریں یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، صرف ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کی تاثیر اور طاقت میں کمی آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل ہے یہ کہ آپ نے آج جمعے والے دن پورا دن موجود ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو کسی بھی وقت بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پریشانی میں ہیں، جب آپ تنگ دستی میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر چاہے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بہتر لگے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب درود شریف پڑھتے ہی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں، درود شریف پڑھتے ہی اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بیماروں سے شفا چاہیے، کسی پریشانی اور بیماری سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ایک بار مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے اسی ترتیب، تعداد اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی ترتیب اور تعداد سے اس عمل کو پہلے سمجھنا ہے، بڑی طریقے سے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول لیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ آپ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز کر دے گا اپنی۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن کا دولت کا سلطانی وظیفہ اور پہلا وظیفہ اللہ اکبر کا 11 مرتبہ۔ تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے قریب ہو کر اب اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے 3 نام جو آپ کو میں بتلا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو اس معجزاتی عمل میں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ کی طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا، رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 11 بار پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو کو بڑی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جب یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کا وظیفہ ملا کر 11 بار پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص وظیفہ جو 3 نمبر پر پڑھنا ہے، دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔
آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا اور آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج ہم تک جو قصوں کہانیوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آئے ہیں۔ دوستوں آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کریم کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو اب رب راضی ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ راضی کرنے کا، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے اللہ کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ لوگوں نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا، صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے، رب سے دوستی کر لیں گے، رب سے اپنی حاجتیں پوری کروا لیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جمعے والے دن کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آخری وظیفہ ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بتائے ہوئی ترتیب سے آخری سیکنڈ تک دیکھنا، پھر شکوہ نہ کرنا کہ عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔
تو یقین کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہوں، اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ ان سب میں سب سے افضل زیادہ ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے لے آؤ، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات ان سب کو رکھ دیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بالکل آخر میں، بالکل اینڈ میں اب کیا کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ نے ایک سیکنڈ، اور اس عمل کی اجازت تمام میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی پیارا دکھیارا بھائی، جو بھی پیاری دکھیاری پریشان میری بہنیں، میرے بھائی جمعے والے دن اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پہلا کلمہ عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا، آخر میں اپنا خیال رکھیے گا۔